کس طرح زندگی گزاریں، کس طرح کھائیں، کس طرح پیئیں، کس طرح چلیں، یہاں تک کہ بچہ پیدا بھی ہو اور اس کے بعد جب وفات ہو انسان کی، پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں ایک دستور دیا ہے، ہمیں ایک قانون دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، ایک کتاب ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک کے چلانے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے قانون بنایا، جس کو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں صاحب؟ کیا بولتے ہیں؟ سمویدھان بولتے ہیں. کیوں صاحب بولتے ہی نہیں بولتے؟ کائے کے لیے بنایا؟ یہ اس لیے بنایا کہ ہندوستان، بھارت جو اب چلے گا، بھارت جو آگے بڑھے گا، جو ترقی کرے گا، وہ اس ملک کی کتاب سمویدھان سے چلے گا، سمویدھان کے علاوہ نہیں چلے گا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے اس ملک کے پردھان منتری اس سمویدھان کو نہیں مان رہے، اس کتاب پر عمل نہیں کر رہے، اور وہ کتاب کو چھوڑ دیا جس کو سب نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے اس کتاب کو بنایا. بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے اس ملک کے ترقی کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے بنایا. اور آج آپ نے دیکھا بھی 4 دن پہلے ایک کمیٹی، جوائنٹ کمیٹی پارلیمنٹ بنائی گئی وقفیہ بل کے نام سے، اور اس میں یہ قانون طے کیا گیا کہ وقفیہ زمینیں، وقفیہ جائیدادیں، وقفیہ ہماری مسجدیں، ہمارے قبرستان، ہماری درسگاہیں، ہماری مساجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے مقبرے یہ حکومت کے ہوں گے. کیوں صاحب یہی تو قانون بنایا جا رہا ہے، نہیں بنایا جا رہا؟ میرے بھائیوں، وہ حکومتیں کان کھول کے سن لیں، حکومتیں آج ہیں، کل نہیں ہوں گی. وہ سن لیں کان کھول کے حکومتیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے جس سمویدھان کو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا، ہم اس قانون کو سینے سے لگاتے ہیں. اور جو تمہارا بنایا ہوا قانون ہے، ہم اس کو نوک پہ، جوتے کی نوک پہ رکھ کے رد کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں. تم ایسے کتنے قانون بنا لو، ہم اس پر کبھی عمل نہیں کریں گے. ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری درسگاہیں اسی سمویدھان پہ چلیں گی جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا ہے. اگر اس قانون کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے گا تو یاد رکھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم جان دینا جانتے ہیں. اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم نے 47 سے پہلے بھی جانیں دی ہیں. اور اگر ہمارا مذہبی مسئلہ آیا، اگر ہماری مسجدوں کا مسئلہ آیا، ہمارے مدارس کا مسئلہ آیا، ہماری خانقاہوں کا مسئلہ آیا، تو پھر جیسے ہم نے 47 سے پہلے اس ملک کے لیے، آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، پھر اب اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں صاحب تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو مسلمانوں، ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے نہایت ہی ایک تشویشناک ہے، ہمارے لیے مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کبھی گھبرانا نہیں، کبھی ڈرنا نہیں، کبھی خوف میں آنا نہیں، کبھی پریشان ہونا نہیں. جن قوموں نے، جن ملکوں نے، جن طاقتوں نے، جن حکومتوں نے جب مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، جب مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور اگر ہدایت ان کے مقدر نہ ہوئی تو وہ نیست و نابود ہو گئے. کیوں صاحب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، دنیا کی سپر پاور طاقتیں جو تیسرے نمبر پہ آج چل رہی ہیں، وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا برٹش کا. کیوں صاحب برٹش کا نام سنا ہے نہیں سنا؟ جس کا سورج برٹش لندن سے لے کر اور اس کی حکومت سورج ڈوبنے تک ہوا کرتی تھی. کیوں صاحب کہاں ہے وہ آج حکومت؟ کیوں صاحب ہے؟ ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئے. وہ بھی اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے چلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برباد کر دیا. کیوں صاحب برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارے بڑوں نے، میرے والد نے خود بتایا کہ برٹش بھی ایسے ہی ظلم کرتی تھی مسلمانوں کے اوپر، وہ بھی تباہ ہو گئی، آج اپنے ملک میں صرف باقی رہ گئی. تو میرے بھائیوں، پھر دوسری ایک سپر پاور طاقت ہم نے بچپن میں بھی دیکھا، اور حضرت مولانا خلیل صاحب نے بھی دیکھا ہوگا. ایک آپ نے نام سنا ہوگا سوویت یونین کا نام. کیوں صاحب سنا ہے نہیں سنا پرانے لوگوں نے؟ وہ بھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مساجد، مدارس کو برباد کرنے کے لیے، علماء سے دشمنی اور عداوت کو لے کر مسلمانوں کے وہ بھی پیچھے پڑے.
تو کیوں صاحب سوویت یونین ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں گئی وہ آج وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 15 ملکوں میں بٹ گئے، جس کو سوویت یونین کہا جاتا تھا، دنیا کی سپر پاور طاقت تھی۔ ہمارے مولانا خلیل صاحب جانتے ہیں اس بات، کیوں صاحب ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیست و نابود کیا، 15 ٹکڑے ہو گئے۔ رشیا، سمرقند، بخارا، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ وہ جگہیں بنی، وہ ساری مسلمان ملک بن گئے۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ٹوٹ کے کیا بنے؟ وہ مسلمانی ملک بنے، اسلامی ملک بنے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ان 2 سپر پاور طاقتوں کو توڑ دیا، اور تیسری ایک اور طاقت ہے جو آج آپ کے سامنے چل رہی ہے، جو موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ کیوں صاحب؟ ارے کچھ خبر رکھتے ہو نہیں رکھتے؟ امریکہ بھی آج کی سپر پاور طاقت کہلاتی ہے۔ وہ بھی اسلام کو مٹانے کے لیے عراق پہ، افغانستان پہ، شام پہ، یمن پہ بمباری کرتی رہی، بے گناہ مسلمانوں کو مارتی رہی۔ فلسطین کے اندر اسرائیل کی مدد سے امریکہ نے بے گناہ لوگوں پر بمباری کی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر بمباری کے، بغیر میزائل کے اس کے ملک میں آگ لگا دی۔ کیوں صاحب لگی ہے نہیں لگی؟ اور وہ آج بھی جل رہی ہے۔ اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو اور مزید بھڑکائے۔ آپ لوگ آمین کہو گے؟ مسلمانوں، دیکھیے دنیا کی سپر پاور طاقت برٹش ختم ہوئی، رشیا ختم ہوا، جس کو سوویت یونین کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے ایک ملک اور برباد ہونے جا رہا ہے، امریکہ، اور انشاءاللہ وہ برباد ہوگا۔ اس امریکہ نے 20 لاکھ مسلمانوں کی جانوں کو لیا ہے، 20 لاکھ مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں اس 20 سال کے اندر۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا ان معصوم بچوں کی وہ دعائیں کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ آج دکھ رہی ہیں ہمارے سامنے، آپ کے سامنے۔ 1.5 سال پہلے فلسطین کے اندر جنگ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آج امریکہ کے اندر آگ کو لگا دیا، اور بھڑک رہی ہے، بھڑکے گی۔ اور آج ہمارے اس ملک کی حکومت بھی مسلمانوں کے پیچھے اور اسلام کے پیچھے اور اسلامی قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو سن لے کان کھول کے، اوپر والے کی آواز میں، لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اگر جب وہ پکڑنے پہ آ جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کان کھول کے سن لیں، مسلمانوں کے جو بھی پیچھے پڑا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، یا پھر وہ نیست و نابود ہو گیا۔ تو صاحب ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا سمویدھان کون سا ہے صاحب؟ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا۔ اور آپ کا، ہمارا اپنا قانون اسلام کا کون سا ہے صاحب؟ کیوں صاحب کون سا قانون ہے؟ قرآن کا قانون ہے۔ ہم اس قانون کو مانتے ہیں، اس قانون کو سینے سے لگاتے ہیں، اس قانون کو جان سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے ایک سمویدھان بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے۔ دنیا کے ملک، دنیا کی طاقتیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے سمویدھان، قانون بناتی ہیں، کتاب تیار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد، اس دنیا کو تیار کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی قانون بنایا ہے، انسانوں کے لیے بھی سمویدھان بنایا ہے، انسانوں کے لیے بھی کتاب تیار کی ہے۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ کیوں صاحب کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک کتاب اللہ ہے، جس کے بچے آج 2 حافظ قرآن ہوئے۔ کیوں صاحب ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ ہمارا اپنا سمویدھان، ہماری شریعت، ہمارا قانون، ہمارا دستور، ہمارا قرآن ہے۔ ہم اس دستور کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے انسانوں کو بنایا، کیوں صاحب اللہ تعالیٰ بغیر کتاب کے، بغیر دستور کے مسلمانوں کو دنیا میں بھیج دیں گے؟ دنیا کے ملک کے چلانے والے، یہاں تک کہ دنیا کے لوگ مشنری بنانے والے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب کپڑے سینے کی مشین خریدنے جاتی ہیں، کپڑے دھونے کی مشین خریدنے جاتی ہیں، تو وہ دکان والے اس کو چلانا سکھاتے ہیں، اس کو چلا کے بتاتے ہیں، ایسے چلائیے، ایسے چلائیے۔ تو صاحب سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے؟ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ بکلیٹ ہے،
ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کتاب کے مطابق اس مشین کو چلائیے گا، اس کے مطابق چلائیں گے تو یہ مشین چلے گی۔ اگر اس کتاب کے مطابق جو ہم نے سکھایا اس کے مطابق اگر آپ نے کتاب کو نہیں چلایا، اس مشین کو نہیں چلایا، اس کتاب کے مطابق نہیں چلایا، تو یہ کتاب میں جو لکھا ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ نے نہیں چلایا تو یہ مشین خراب ہو جائے گی۔ کیوں صاحب خراب ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق کو بنایا اور ہم اس اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کے مطابق نہیں چلیں گے تو کیوں صاحب برباد ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں صاحب بربادی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو آج سب عہد کرو، سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کے مطابق کھائیں گے، قرآن کے مطابق پیئیں گے، قرآن کے مطابق کھیتی کریں گے، قرآن کے مطابق شادی کریں گے، قرآن کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے، ہم عبادت کریں گے۔ اور اب آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیوں صاحب اگلا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ سب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم پورے روزے رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مسلمانوں، آج آپ سے عہد و پیمان کیا جائے گا اور آپ نیچے کر لیجئے، اللہ کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب ایک مہینے کیوں کرنا ہے؟ 11 مہینے تو ہم نے بہت نافرمانیاں کی، 11 مہینے ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ اسی لیے دیتا ہے کہ آپ اس مہینے میں جو 11 مہینے آپ سے غلطیاں ہو گئیں، جو 11 مہینے آپ نے زندگی غفلت میں گزاری، 11 مہینے آپ نے اللہ کے قانون کو، دستور کو چھوڑ دیا، آپ اس مہینے میں توبہ کر لیجئے، آپ اللہ سے اپنا وعدہ پورا کر لیجئے، اللہ سے اپنا عہد و پیمان کر لیجئے، آپ اپنا اللہ سے رشتہ جوڑ لیجئے، آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ جب آپ ایک مہینے کے اندر آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے گا تو کیوں صاحب پھر ایک مہینے کا جوڑا ہوا رشتہ 11 مہینے چلے گا یا نہیں چلے گا؟ کیوں صاحب چلے گا نا؟ تو سب وعدہ کرو انشاءاللہ ہم ایک مہینے عبادت کے ذریعے سے پورے 11 مہینے عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں صاحب کریں گے نا انشاءاللہ؟ مسلمانوں، اگر آپ نے یہ کر لیا، ایک عبادت کرو اور 70 نیکیوں کا ثواب، 1 روپے خرچ کرو 70 روپے کا ثواب۔ کیوں صاحب کتنا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے؟ کوئی اگر کسی سے کہے کہ میں آپ کے کھاتے میں 1 لاکھ روپے ڈالو اور 7 لاکھ روپے ہو جائیں گے، تو کیوں صاحب ہر آدمی کہے گا؟ نہیں کہے گا بھائی کرو جلدی کھاتا کھولو، جلدی کھاتا کھولو۔ میرے بھائیوں، کھاتا کھولنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کی جگہ 70 کا آپ کو حساب ثواب ملنے والا ہے، تو کیوں صاحب کھاتا کھولنا ہے نہیں کھولنا؟ سب تیاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کھاتا کھولنے کے لیے کہ نہیں میرا کھاتا کھل جائے گا وہاں پر؟ اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، جب میدان محشر ہوگا، دربار لگا ہوگا، پھر آپ کا کھاتا پیش کیا جائے گا، بلایا جائے گا نام سے، آئیے فلاں صاحب، آئیے فلاں صاحب، اور کھاتا پیش کیا جائے گا۔ پورا آپ کے سامنے پورا بایو ڈاٹا لایا جائے گا، پوری زندگی کا، پیدائش سے لے کے وفات تک کا۔ پھر آپ جب دیکھیں گے ارے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اوہو، پھر افسوس کریں گے۔ پھر اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہے مقام، آج ہے وقت افسوس کرنے کا۔ جو گزر گئی زندگی، توبہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہماری زندگی نیک گزرے گی، اچھی گزرے گی۔ تو صاحب گزرے گی نہیں گزرے گی؟ اور میرے بھائیوں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی، بڑے بڑے ولیوں سے، بڑے بڑے بزرگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ غلطیوں سے کون پاک ہے معلوم ہے آپ کو؟ کون؟ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین توابون۔ ہر آدم کی اولاد سے غلطیاں ہوں گی، ہر انسان سے غلطیاں ہوں گی۔ سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی غلطی پر توبہ کر لے، اپنی غلطی پر اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ غلطیاں تو ہم سے بھی ہیں، آپ سے بھی ہیں، لیکن آج ہمیں اس سرزمین پر، اس مدرسے کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر آج اللہ سے توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے اور اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ معافی مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو کیوں صاحب معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟
تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کے اندر اس دو حفاظ کو تیار کیا، اس دو حافظ قرآن ہوئے، اب یہ عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کریں گے۔ میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہو اپنی نسلوں میں دین باقی رہے، آپ چاہتے ہو آپ کی اولادوں میں دین باقی رہے، آپ چاہتے ہو آپ کے خاندان میں دین باقی رہے، تو آپ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے سب بھیجیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اگر آپ نے مدرسوں میں نہیں بھیجا، آپ نے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا، آپ نے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا، اب آپ کہو گے کہ صاحب ہم کیا سب حافظ بنائیں، سب عالم بنائیں؟ میرے بھائیوں آپ نے 10ویں اور 12ویں بھی کری، کسی کو روزگار ملا، کسی کو نوکری ملی، کیوں صاحب ملی؟ نہیں ملی۔ ہاں کام آئے گی، دنیا کی تعلیم بورڈ پڑھنے میں، فارم بھرنے میں تو کام آئے گی، اور پڑھنا چاہیے بقدر ضرورت۔ دنیا کی تعلیم اگر حاصل کرنا ہے تو کریے۔ اب آپ بتاؤں آپ کو ایک بات، آپ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، آپ کی یہ تعلیم دو جگہ کام آئے گی۔ کیوں صاحب کہاں کہاں کام آئے گی؟ ایک دنیا میں کام آئے گی اور ایک آخرت میں کام آئے گی۔ تو کیوں صاحب سودا ڈبل فائدے مند ہے یا سنگل؟ کیوں صاحب ڈبل فائدے مند ہے نا سودا؟ تو میرے بھائیوں ایسا سودا کرو جو ڈبل فائدہ دے، دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ تو ہم اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہر گاؤں میں مدرسے، ہر گاؤں میں مکتب۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی تو تمنا یہ تھی کہ ہر گھر مکتب ہونا چاہیے، ہر گھر میں مدرسہ ہونا چاہیے۔ جب ہر گھر میں مدرسہ، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں مدرسہ ہوگا تو کیوں صاحب شکل، صورت، لباس، وضاقت اسلامی نظر آئے گی نہیں آئے گی؟ کیوں صاحب آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ ادھر جائیں سیکا، بکان، کھردون، موتی پورہ، تاجی پورہ، ایسا لگتا ہے کہ پورا گاؤں کے گاؤں مسلمانوں کا ہے۔ کیوں صاحب ہے نہیں؟ تو آپ بھی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ تو آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اور آپ ڈاکٹر بھی بنائیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے پہلے دینی تعلیم دیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب ہم نے ڈاکٹر بنایا، دینی تعلیم نہیں دی، تو اس کا نقصان ہوگا آپ کو۔ کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ کا 3 سال کا بچہ ہے، آپ نے اس کو مکتب کے اندر بھیج دیا، آپ نے اس کو مکتب میں پڑھا دیا، اس نے دینی تعلیم حاصل کر لی، آپ نے کلمے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے فرائض اس نے سیکھ لیے، موٹی موٹی باتیں سیکھ لی، میرے بھائیوں اس کو وہ بچپن میں دی ہوئی تعلیم بڑھاپے اور جوانی تک یاد رہے گی، اس کو وہ بھلا نہیں پائے گا۔ پھر آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، آپ کالج میں پڑھائیے، میڈیکل کالج میں پڑھائیے، سائنس میں پڑھائیے، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد دین پر رکھ دی۔ جیسے آپ کے مکان کی اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو کیوں صاحب آپ کا مکان لمبا چوڑا جائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ کے مکان کی بنیاد کمزور ہوگی تو آپ کی عمارت گر جائے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں دین کی بنیاد مضبوط رکھو، بچپن سے ایسی تعلیم دو، ایسے مکتب میں بھیجو، ایسے مدرسوں میں بھیجو کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ایسی ہو جائیں کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی جائیں تو اس کے ایمان کو، اس کی جسم کو اور اس کے بدن کو اور اس کو خلاف شریعت کام کرنے سے ہلا نہیں پائیں۔ ایسی بنیاد بنائیے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے، آج یہ سرزمین منی پورہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، اور آج سب اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آپس میں محبت سے رہیں گے۔ کیوں صاحب رہیں گے نہیں رہیں گے؟ آپس میں لڑیں گے نہیں، آپس میں جھگڑیں گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑیں گے، اور جھگڑے بھی ہوں گے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، لڑائیاں بھی ہوں گی، ایک دوسرے پہ غصہ بھی آئے گا، لیکن غصے کو برداشت کرنا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، آپس میں محبت سے رہنا۔ اور اگر جھگڑا ہو جائے تو بڑے صلح کے لیے چلے جائیں، امام صاحب چلے جائیں، عالم صاحب چلے جائیں، اس کے لیے آگے بڑھیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں عدالتوں میں گئی نہیں گئی، طلاق کا قانون بنا نہیں بنا، کس کی وجہ سے بنا؟ کیوں صاحب کس کی وجہ سے بنا؟ ہماری آپ کی وجہ سے۔ اور جب ہمارے جھگڑے عدالتوں میں نہیں جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے، تو کیوں صاحب پھر
دنیا کے قانون کی ہمیں ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، زمین کا ہو، کاروبار کا ہو، تجارت کا، فوراً آؤ اور اس کا قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرواؤ. کیوں صاحب فیصلہ کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے. یا جائیں گے ان لوگوں کے پاس جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں آپ کے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، میراث کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اور ہم بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اس کے پاس اور عالم کے پاس. کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ دیکھوں میں تجھے. کیوں صاحب یہی ہے نہیں؟ تو پھر جب ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے. پھر ہم کہتے ہیں ارے صاحب ظالم ہے. ارے نہیں میرے بھائی، ہم نے ان ظالموں کو لائے ہیں. کیوں صاحب لائیں کہ نہیں لائیں؟ اور آتا بھی ہے اعمالکم و اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر تمہارے بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے. آج سے سب وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اپنے مسئلے مسجدوں میں حل کروائیں گے، علماء سے حل کروائیں گے. لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، زمین کے ہوں، تو میرے بھائیوں پھر عدالتیں، تھانے، کچہری ہیں، آپ سے بھی پیسہ لیتی ہیں، ان سے بھی پیسہ لیتی ہیں، وہ دونوں سے کہتی ہیں لگے رہو، چلنے دو، ہماری تو دکان چل رہی ہے، تمہاری دکان برباد ہو رہی ہے. کیوں صاحب یہی ہے نہیں؟ میں علماء سے بھی یہ کہتا ہوں اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو تو فوراً آگے آ جائیں صلح کے لیے، فوراً ان کی صلح کروائیں، ان کی سمجھوتا کروائیں، ان میں اختلاف ہو اس کو ختم کروائیں. اور ہمارے علماء بھی دیکھتے ہیں بیٹے، بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا سب بات، لیکن فوراً علماء کی ذمہ داری ہے اگر علماء آگے نہیں آئے تو قیامت کے دن اللہ کیا ان کا بھی جواب دینا پڑے گا، ان کا بھی دامن پکڑا جائے گا.